جنید تانیہ کی حرکتوں سے تنگ آ کے بالآخر اسے ڈیورس دے ہی دے گا اور تانیہ کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی تانیہ کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی اور پھر تانیہ کا باپ وہ گھر بھی اپنے دوسرے بچوں کے نام لگوا دے گا اور ساری دولت جائیداد بھی اپنے دوسرے بچوں کے ہی نام لگوا دے گا اور تانیہ کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ تانیہ اپنے باپ سے پوچھے گی کہ آخر آپ نے میرے نام کچھ بھی کیوں نہیں لگوایا، تو باپ یہی کہے گا کہ بھئی تمہاری تو اچھے خاندان میں شادی ہوئی ہے، تمہاری خالہ ہیں، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ اور تانیہ اسی گرد میں اپنے باپ کو اپنی ڈیورس کے بارے میں بھی نہیں بتا پائے گی کہ باپ نے تو یہی تانا دینا ہے کہ بالآخر تم اپنی ماں جیسی ہی نکلی نا۔ اب تانیہ کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا تو وہ نگار بیگم کے پاس ہی چلی جائے گی، روتے ہوئے اسے کہے گی کہ میں تو جنید سے ڈیورس لینا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وجوہات ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ نگار تانیہ کو اپنے گھر میں ہی رہنے کی جگہ دے دے گی۔ ادھر زاویار بھی پہلے ہی در نایاب سے بالکل دل کھٹا کر چکا ہے اور اب کی بار پکا ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ در نایاب کو چھوڑ ہی دے گا، جس لڑکی کے لیے اپنے ایگزامز ہمارے خاندان کی عزت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ ایک ایک فرد نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنی ضد منوا کے ہی رہی، تو آخر ایسی بیوی ہونے کا کیا فائدہ۔ اور زاویار در نایاب کو اس کے بھائی کے گھر کب کا چھوڑ آیا ہوتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بہت جلد ڈیورس کے پیپرز بھی آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ لیگلی بچہ پیدا ہونے تک ان دونوں کی ڈیورس ہو ہی نہیں سکتی ہے، اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد زاویار اس کو طلاق دے دے گا، یہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے۔ ویسے بھی در نایاب کی بھابھی کی باتیں سننے کے بعد سے اسے یہی لگتا ہے کہ در نایاب بھی کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہی اس خاندان میں جڑی ہے، تبھی تو اتنی بے عزتی کروا کے بھی یہاں سے جاتی نہیں ہے۔ ادھر در نایاب جب اپنی بھابھی کے گھر آ جاتی ہے اور بھابھی کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو یہ پرماننٹ ہی یہاں پہ رہنے والی ہے اور زاویار نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر رکھا ہے، تو بھابھی پھر سے در نایاب کے ذمہ سارے گھر کے کام ڈال دیتی ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی کیا حالت ہے۔ در نایاب جس نے آج تک اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا، وہ بھی طبیعت اتنی خراب ہو جانے کے باوجود بھی سارے کے سارے کام بنا کسی چو چرا کے کرتی رہتی ہے۔ غضنفر اپنی ماں سے اس کا گھر اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیتا ہے اور اسی لیے دادی کی بات بھی اس گھر میں کوئی نہیں سنتا، صرف ایک جنید ہے جو کہ دادی کی باتیں سنتا ہے اور دل سے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ دادی جنید کو ہی کہتی ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، سب کے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک دم معصوم ہے، لیکن کوئی بھی اس کی طرفداری میں آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ جنید کہہ دیتا ہے کہ ہاں دادی، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں اور مجھے در نایاب کی ایمانداری پہ بھی پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ سب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں خود بھی ان کی طرفداری اب نہیں کر سکتا، پر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں در نایاب اور زاویار کا بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور در نایاب کے گھر والے زاویار کو یہ بات بتاتے تک نہیں ہیں، کیونکہ در نایاب جانتی ہے کہ اگر زاویار کو پتہ چل جائے گا تو وہ یہ بچہ بھی اس سے چھین کے لے جائے گا اور اس کے بعد در نایاب کو ڈیورس بھی دے دے گا۔ در نایاب کو کچھ بھی نہیں چاہیے، زاویار کی دولت، اس کے گھر، اس کی جائیداد، کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ زاویار کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا رہے اور پھر اس کی اولاد، وہ اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا نہیں چاہتی، یہی تو زندگی میں اس کے پاس پہلی دفعہ کوئی قیمتی چیز آئی ہے جو کہ بالکل اس کی اپنی ہے، اس کی ذاتی ہے، جس کے اوپر وہ پورا حق جما سکتی ہے۔ ادھر بھابھی بھائی کے کان بھرتی رہیں گی کہ بلا وجہ در نایاب کے ساتھ ساتھ اب زاویار کی اولاد کے لیے بھی ہمیں خرچے کرنے ہوں گے، اتنے اخراجات ہیں گھر کے، پہلے ہی ایک چھوٹا بچہ پورے کے پورے اخراجات مانگتا ہے، آپ کی اور میری تنخواہوں پہ آخر کتنے عرصے تک ہم یہ سارے خرچے برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ کیوں زاویار کو جا کے بتا نہیں دیتے کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آ چکی ہے؟ اولاد کو دیکھ کے وہ خود ہی اتنا خوش ہو جائے گا کہ شاید چھوٹا موٹا گھر تو در نایاب کے نام لگا ہی دے گا اور اپنے بچے کا پورا خرچہ بھی اٹھا لے گا۔ در نایاب یہ باتیں سن لیتی ہے تو پھر سے بھائی کے سامنے رو رو کے گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی گھر نہیں چاہیے، مجھے ایک کونے میں اسی گھر میں اگر رہنے دے سکتے ہیں تو رہنے دے، ورنہ میں یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤں گی، کسی دارالامان میں رہ لوں گی اور اپنے بچے کو محنت مزدوری کر کے بھی پال لوں گی، لیکن
خدا کی پناہ زاویار کو اس کے بارے میں مت بتائیے گا، ورنہ یہ بچہ بھی وہ مجھ سے چھین کے لے جائیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ بھائی کو تو درِ نایاب پہ ترس آ جاتا ہے، لیکن بھابھی اب نہیں چاہتی کہ درِ نایاب اور اس کے بچے کے اوپر ان لوگوں کے پیسے لگیں۔ تبھی وہ زاویار کے پاس پہنچ ہی جاتی ہیں اور اسے بتا دیتی ہیں کہ تمہاری اولاد پیدا ہو چکی ہے، اسے تصویر بھی دکھاتی ہیں۔ زاویار اپنی اولاد کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میری اولاد میرے پاس ہی رہے گی۔ میں درِ نایاب کو اب ڈیورس دے دوں گا، لیکن چونکہ درِ نایاب اس کا خیال نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی اس کے گھر والے میرے بچے کو پال سکتے ہیں، اس لیے بچے کی کسٹڈی میں کورٹ میں حاصل کر لوں گا۔ جنید کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اپنے بھائی کی سوچ جان کے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ شاید زاویار بھائی اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنے گھر والوں کے خلاف جا کے اتنے غریب گھر میں رشتہ طے کیا، لیکن وہ کیا جانے کہ اب زاویار کو اس لڑکی سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ اس سے انسانی ہمدردی تک نہیں رہی۔ وہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جنید تو سوچ لیتا ہے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور اپنی بھابھی کا پورا ساتھ دوں گا، اور وہ درِ نایاب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ درِ نایاب جب یہ جانتی ہے کہ زاویار کیا ارادہ کر چکا ہے تو اس کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ وہ جنید کے سامنے رو رو کے گڑ گڑاتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ میری تو دادی ہی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن میرے پاس اس بچے کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی مجھ سے چھن گیا تو میں مر جاؤں گی۔ جنید درِ نایاب سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر بھائی آپ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈیورس دے دیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج تک کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور اس گھر میں آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں، جو کچھ الزامات لگائے گئے، میں ان سب سے واقف ہوں۔ درِ نایاب تو جنید کا منہ ہی تکتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر میں نے آپ سے شادی کر لی تو پھر تو سب کا شک یقین میں بدل جائے گا، مطلب ان سب کو جس بات کا شک تھا میں اسے سچ ثابت کر دوں، ایسا میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتی۔ اور وہ جنید کو بھی وہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے۔ ادھر زاویار درِ نایاب کو ڈیورس دے دیتا ہے اور پھر نگار بیگم تانیہ کے ساتھ زاویار کی شادی کروا دیں گی۔ زاویار جو کہ تانیہ کے لیے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رکھتا، لیکن اب وہ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور ان کی مرضی سے شادی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ پر تانیہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد زاویار کی اصل کمبختی شروع ہوگی اور اسے پھر درِ نایاب جیسی بیوی کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور اسے پتہ چلے گا کہ کیوں سارے کے سارے لڑکے درِ نایاب جیسی بیوی ہی چاہتے ہیں۔ ادھر ہو سکتا ہے کہ جنید درِ نایاب کو سہارا دینے کے لیے تیار ہو جائے اور درِ نایاب بھی بالآخر اس بات کے لیے مان جائے، اور پھر جنید کی اور درِ نایاب کی زندگی اتنی اچھی ہو کہ زاویار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے ان دونوں کو دیکھ کے۔ تانیہ جو کہ خود بھی زاویار کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اس کی محبت حاصل نہیں کر پائے گی، اس کی زندگی تو ویسے ہی موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ لیکن ڈرامے کی کمپلیٹ اینڈنگ کیا ہوگی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔